السلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھنے والے ہیں دکان سے عربی بول کر سامان کیسے خریدیں۔ تو ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر کے اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کر دیں، اور اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ آج کا ہمارا پہلا جملہ ہے، یہ سامان کتنے کا ہے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ پوچھنا ہو یہ سامان کتنے کا ہے تو ہم یہ کہیں گے ھذا اغراض کم، ھذا اغراض کم۔ ھذا عربی میں یہ کو کہتے ہیں، اغراض عربی میں سامان کو کہتے ہیں، اور کم عربی میں کتنے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے ھذا اغراض کم، ھذا اغراض کم۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا یہ سامان کتنے کا ہے، اس کا کتنا پیسہ ہوا۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا ہو اس کا کتنا پیسہ ہوا تو ہم یہ کہیں گے حق ھذا کم فلوس، حق ھذا کم فلوس۔ حق ھذا عربی میں اس کا کو کہتے ہیں، کم عربی میں کتنا کو کہتے ہیں، اور فلوس عربی میں پیسہ کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے حق ھذا کم فلوس، حق ھذا کم فلوس۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا اس کا کتنا پیسہ ہوا، اس کا کتنا پیسہ دوں۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ پوچھنا ہو اس کا کتنا پیسہ دوں تو ہم یہ کہیں گے حق ھذا کم یعطی فلوس، حق ھذا کم یعطی فلوس۔ حق ھذا عربی میں اس کا کو کہتے ہیں، کم عربی میں کتنا کو کہتے ہیں، یعطی عربی میں دوں یا پھر دینے کو کہتے ہیں، اور فلوس عربی میں پیسہ کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے حق ھذا کم یعطی فلوس، حق ھذا کم یعطی فلوس۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا اس کا کتنا پیسہ دوں، اس کا کتنا پیسہ چاہیے۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ پوچھنا ہو اس کا کتنا پیسہ چاہیے تو ہم یہ کہیں گے حق ھذا کم ابغا فلوس، حق ھذا کم ابغا فلوس۔ حق ھذا عربی میں اس کا کو کہتے ہیں، کم عربی میں کتنا کو کہتے ہیں، ابغا عربی میں چاہیے کو کہتے ہیں، اور فلوس عربی میں پیسہ کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے حق ھذا کم ابغا فلوس، حق ھذا کم ابغا فلوس۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا اس کا کتنا پیسہ چاہیے، یہ سامان مہنگا ہے۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا ہو یہ سامان مہنگا ہے تو ہم یہ کہیں گے ھذا اغراض فی غالی، ھذا اغراض فی غالی۔ ھذا عربی میں یہ کو کہتے ہیں، اغراض عربی میں سامان کو کہتے ہیں، فی عربی میں ہے کو کہتے ہیں، اور غالی عربی میں مہنگا کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے ھذا اغراض فی غالی۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا یہ سامان مہنگا ہے، یہ سامان کیوں مہنگا ہے۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ پوچھنا ہو یہ سامان کیوں مہنگا ہے تو ہم یہ کہیں گے ھذا اغراض لیش غالی، ھذا اغراض لیش غالی۔ ھذا عربی میں یہ کو کہتے ہیں، اغراض عربی میں سامان کو کہتے ہیں، لیش عربی میں کیوں کو کہتے ہیں، اور غالی عربی میں مہنگا کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے ھذا اغراض لیش غالی، ھذا اغراض لیش غالی۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا یہ سامان کیوں مہنگا ہے، تھوڑا کم کر دو۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا ہو تھوڑا کم کر دو تو ہم یہ کہیں گے سوی ناقص شوئی، سوی ناقص شوئی۔ سوی عربی میں کر دو یا کرنے کو کہتے ہیں، ناقص عربی میں کم کو کہتے ہیں، اور شوئی عربی میں تھوڑا کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے سوی ناقص شوئی،
اس کا ہندی میں مطلب ہوگا تھوڑا کم کر دو، مجھے یہ نہیں چاہیے۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو مجھے یہ نہیں چاہیے، تو ہم یہ کہیں گے آنا ما ابغا ھذا، آنا ما ابغا ھذا۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، ما عربی میں نہیں کو کہتے ہیں، اور ابغا عربی میں چاہیے کو کہتے ہیں، اور ھذا عربی میں یہ کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے آنا ما ابغا ھذا، آنا ما ابغا ھذا۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا مجھے یہ نہیں چاہیے۔ دوسرا، سستا دے دو۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو کسی سامان کے بارے میں، دوسرا سستا دے دو، تو ہم یہ کہیں گے جیب ثانی رخیص، جیب ثانی رخیص۔ جیب عربی میں دے دو کو کہتے ہیں، ثانی عربی میں دوسرا کو کہتے ہیں، اور رخیص عربی میں سستا کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے جیب ثانی رخیص، جیب ثانی رخیص۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا دوسرا سستا دے دو، مجھے اصلی چاہیے۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو مجھے اصلی چاہیے کسی سامان کے بارے میں، تو ہم یہ کہیں گے انا ابغا اصلی، انا ابغا اصلی۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، ابغا عربی میں چاہیے کو کہتے ہیں، اور اصلی عربی میں اصلی کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا ابغا اصلی، انا ابغا اصلی۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا مجھے اصلی چاہیے، مجھے نقلی نہیں چاہیے۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو مجھے نقلی نہیں چاہیے، تو ہم یہ کہیں گے انا ما ابغا تجاری، انا ما ابغا تجاری۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، ما عربی میں نہیں کو کہتے ہیں، ابغا عربی میں چاہیے کو کہتے ہیں، اور تجاری عربی میں نقلی کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا ما ابغا تجاری، انا ما ابغا تجاری۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا مجھے نقلی نہیں چاہیے، اس کی گارنٹی ہے۔ اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا، یہ پوچھنا ہو اس کی گارنٹی ہے کسی سامان کے بارے میں، تو ہم یہ کہیں گے فی ضمان حق ھذا، فی ضمان حق ھذا۔ فی ضمان عربی میں گارنٹی ہے کو کہتے ہیں، فی عربی میں ہے کو کہتے ہیں، اور ضمان عربی میں گارنٹی کو کہتے ہیں، اور حق ھذا عربی میں اس کی کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے فی ضمان حق ھذا۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا اس کی گارنٹی ہے، ہاں 1 سال کی گارنٹی ہے۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو ہاں 1 سال کی گارنٹی ہے، تو وہ یہ کہے گا ای وافی ضمان سنہ واحد، ای وافی ضمان سنہ واحد۔ ایوا عربی میں ہاں کو کہتے ہیں، فی عربی میں ہے کو کہتے ہیں، ضمان عربی میں گارنٹی کو کہتے ہیں، سنہ عربی میں سال کو کہتے ہیں، اور واحد عربی میں 1 کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے ای وافی ضمان سنہ واحد۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا ہاں 1 سال کی گارنٹی ہے، اس کا بل دے دو۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو اس کا بل دے دو، تو ہم یہ کہیں گے حق ھذا جیب فاتورہ، حق ھذا جیب فاتورہ۔ حق ھذا عربی میں اس کا کو کہتے ہیں، جیب عربی میں دے دو کو کہتے ہیں، اور فاتورہ عربی میں بل کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے حق ھذا جیب فاتورہ، حق ھذا جیب فاتورہ۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا اس کا بل دے دو، مجھے پن دے دو۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو مجھے پن دے دو، تو ہم یہ کہیں گے
आना इबगा कलम, आना इबगा कलम। अना अरबी में मैंने या फिर मुझे को कहते हैं, जीब अरबी में दे दो को कहते हैं, और कलम अरबी में पेन को कहते हैं। इन शब्दों को मिलाकर बोलेंगे आना जीब कलम। इसका हिंदी में मतलब होगा मुझे पेन दे दो, कागज़ दे दो। और अगर हमें अरबी में किसी से ये कहना, ये बोलना हो कागज़ दे दो, तो हम ये कहेंगे जीब वर्गा, जीब वर्गा। जीब अरबी में दे दो को कहते हैं और वर्गा अरबी में कागज़ को कहते हैं। इन शब्दों को मिलाकर बोलेंगे जीब वर्गा। इसका हिंदी में मतलब होगा कागज़ दे दो, मुझे सब्ज़ी दे दो। और अगर हमें अरबी में किसी से ये कहना, ये बोलना हो मुझे सब्ज़ी दे दो, तो हम ये कहेंगे आना जीब खुदार, आना जीब खुदार। अना अरबी में मैंने या फिर मुझे को कहते हैं, जीब अरबी में दे दो को कहते हैं, और खुदार अरबी में सब्ज़ी को कहते हैं। इन शब्दों को मिलाकर बोलेंगे आना जीब खुदार, आना जीब खुदार। इसका हिंदी में मतलब होगा मुझे सब्ज़ी दे दो, मुझे मुर्गी दे दो। और अगर हमें अरबी में किसी से ये कहना, ये बोलना हो मुझे मुर्गी दे दो, तो हम ये कहेंगे आना जीब दिजाज, आना जीब दिजाज। अना अरबी में मैंने या फिर मुझे को कहते हैं, जीब अरबी में दे दो को कहते हैं, और दिजाज अरबी में मुर्गी को कहते हैं। इन शब्दों को मिलाकर बोलेंगे आना जीब दिजाज। इसका हिंदी में मतलब होगा मुझे मुर्गी दे दो, मुझे मछली दे दो। और अगर हमें अरबी में किसी से ये कहना, ये बोलना हो मुझे मछली दे दो, तो हम ये कहेंगे आना जीब समक, आना जीब समक। अना अरबी में मैंने या फिर मुझे को कहते हैं, जीब अरबी में दे दो को कहते हैं, और समक अरबी में मछली को कहते हैं। इन शब्दों को मिलाकर बोलेंगे आना जीब समक। इसका हिंदी में मतलब होगा मुझे मछली दे दो, मुझे अंडा दे दो। और अगर हमें अरबी में किसी से ये कहना, ये बोलना हो मुझे अंडा दे दो, तो हम ये कहेंगे आना जीब बेद, आना जीब बेद। अना अरबी में मैंने या फिर मुझे को कहते हैं, जीब अरबी में दे दो को कहते हैं, और बेद अरबी में अंडा को कहते हैं। इन शब्दों को मिलाकर बोलेंगे आना जीब बेद, आना जीब बेद। इसका हिंदी में मतलब होगा मुझे अंडा दे दो, मुझे गोश्त दे दो। और अगर हमें अरबी में किसी से ये कहना, ये बोलना हो मुझे गोश्त दे दो, तो हम ये कहेंगे आना जीब लहम, आना जीब लहम। अना अरबी में मैंने या फिर मुझे को कहते हैं, जीब अरबी में दे दो को कहते हैं, और लहम अरबी में गोश्त को कहते हैं। इन शब्दों को मिलाकर बोलेंगे आना जीब लहम, आना जीब लहम। इसका हिंदी में मतलब होगा मुझे गोश्त दे दो, मुझे तेल दे दो। और अगर हमें अरबी में किसी से ये कहना, ये बोलना हो मुझे तेल दे दो, तो हम ये कहेंगे आना जीब ज़ैत, आना जीब ज़ैत। अना अरबी में मैंने या फिर मुझे को कहते हैं, जीब अरबी में दे दो को कहते हैं, और ज़ैत अरबी में तेल को कहते हैं। इन शब्दों को मिलाकर बोलेंगे आना जीब ज़ैत, आना जीब ज़ैत। इसका हिंदी में मतलब होगा मुझे तेल दे दो, मुझे मिर्ची दे दो। और अगर हमें अरबी में किसी से ये कहना, ये बोलना हो मुझे मिर्ची दे दो, तो हम ये कहेंगे आना जीब फिलफिल, आना जीब फिलफिल। अना अरबी में मैंने या फिर मुझे को कहते हैं, जीब अरबी में दे दो को कहते हैं,
اور فلفل عربی میں مرچی کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے آنا جیب فلفل، آنا جیب فلفل۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا مجھے مرچی دے دو، مجھے لہسن دے دو۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو مجھے لہسن دے دو، تو ہم یہ کہیں گے آنا جیب توم، آنا جیب توم۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، جیب عربی میں دے دو کو کہتے ہیں، اور توم عربی میں لہسن کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے آنا جیب توم، آنا جیب توم۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا مجھے لہسن دے دو، مجھے مسالہ دے دو۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو مجھے مسالہ دے دو، تو ہم یہ کہیں گے آنا جیب بہارات، آنا جیب بہارات۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، جیب عربی میں دے دو کو کہتے ہیں، اور بہارات عربی میں مسالہ کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے آنا جیب بہارات، آنا جیب بہارات۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا مجھے مسالہ دے دو، مجھے پیاز دے دو۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو مجھے پیاز دے دو، تو ہم یہ کہیں گے آنا جیب بصل، آنا جیب بصل۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، جیب عربی میں دے دو کو کہتے ہیں، اور بصل عربی میں پیاز کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے آنا جیب بصل، آنا جیب بصل۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا مجھے پیاز دے دو، مجھے آلو دے دو۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو مجھے آلو دے دو، تو ہم یہ کہیں گے آنا جیب بطاطش، آنا جیب بطاطش۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، جیب عربی میں دے دو کو کہتے ہیں، اور بطاطش عربی میں آلو کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے آنا جیب بطاطش، آنا جیب بطاطش۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا مجھے آلو دے دو۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے شیئر ضرور کر دیں، اور اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ تو ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔